الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وقال جل جلالہ فی شان عیسیٰ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ وفی قراءة أخرى لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، نزول عیسیٰ علیہ السلام اور اہل اسلام کے دلائل، اس سلسلے کی آج یہ تیسری مجلس ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آغاز اس امر کے بیان سے ترتیب وار کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ادیان سماوی کی نظر میں کیسے ہے۔ سامعین و ناظرین، یاد رکھیے کہ جو لوگ بھی کسی بھی دین کی طرف منسوب ہیں، کس قدر بھی ان کی تعلیمات میں بگاڑ آ جائے، مگر کچھ اصولی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ امتوں میں موجود ہیں۔ جو ادیان آخرت پہ لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں، یا جن کے ماننے والے جزا اور سزا اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں، جیسے کہ یہود، نصارہ اور مسلم امت، تو سبھی تینوں کا اجماعی مسئلہ یہ ہے اور سبھی کا اس امر پہ اجماع ہے کہ قیامت سے قبل، یعنی جن لوگوں کا قیامت پہ ایمان ہے، آخرت کا تصور ان کے ہاں ہے، جزا و سزا کو وہ مانتے ہیں، تو وہ سبھی گروہ قیامت سے قبل نزول عیسیٰ کو مانتے ہیں۔ اور یہ امر یہود کی کتابوں میں بھی آج تک مذکور ہے، اور ان کی جو کتابیں عبرانی زبان میں ہیں، اس کا ترجمہ اگر انگریزی یا عربی میں کیا گیا ہے تو اس میں صاف الفاظ یہ ہیں کہ مسیحا قیامت آنے سے پہلے اترے گا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ عقیدہ یہود کا تھا، اور جب وہ رومیوں کے ظلم سے پسے جا رہے تھے تو انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ مسیحا آئے گا جو ہمیں اس ذلت سے نجات دے گا۔ تو بطور نجات دہندہ، یا جسے عربی میں مخلص کہا جاتا ہے، تو یہ جتنی عبری زبانوں کے عربی تراجم ہیں، ان میں حضرت عیسیٰ اور مسیحا کے بطور نجات دہندہ کے، مخلص کے، یہ عقیدہ موجود ہے۔ اسی طرح نصارہ کی اناجیل اربع، چاروں کے اندر حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول قیامت کے واقعہ ہونے سے پہلے یہ آج تک لکھا ہوا بھی ہے، اور آج کے عیسائی ببانگ دہل یہ اعلان بھی کرتے ہیں۔ یہود کا قصہ کچھ اس طرح رہا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، پہلی آمد ان کی، یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے ان حضرات کو جو اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، خصوصاً قادیانیت کے رد میں۔ تو ان علماء کو، طالب علموں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہود جو مسیحا کے اترنے کے قائل تھے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور ان کی ولادت بلا اب ہوئی، اور انہوں نے اپنی ماں کی گود میں گفتگو شروع کر دی، اور پھر اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کو بیان کر کے
اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات کو بھی بیان کیا، تو ان یہود نے نہ صرف ان کی تعلیمات سے اعراض کیا، نہ صرف یہ کہ انہیں قبول نہیں کیا، بلکہ اس پر مستداد یہ کہ وہ ان کے قتل اور صلب سولی دینے کے در پہ ہو گئے۔ یہ تو پہلی آمد کا قصہ ہے۔ ابھی اس کے بعد ہم دوسری آمد کا بھی ذکر کریں گے، جسے نزول مسیح کہا جاتا ہے۔ عیسائی یہ تو معروف ہے ان کے ہاں، اور آج بھی وہ اس بات کو پہ یقین ہے ان کا۔ ہم نے کئی دفعہ عیسائی پادریوں سے بھی بات کی، تو وہ یہ کہتے ہیں صراحت سے کہ ہم اور مسلم امت اس پہ متفق ہیں کہ حضرت عیسیٰ بنفس نفیس نازل ہوں گے۔ رہے مسلمان یا امت مسلمہ، تو اس کے قرآن کریم جو سب سے پہلا مرجع ہے ہماری شریعت کا، اور احادیث نبویہ جو کہ دوسرا اساسی مرجع ہے ہماری شریعت کا، تو قرآن پاک کی آیات جن سے آج ہم آغاز کریں گے، اور احادیث رسول حضرت عیسیٰ کے نزول میں جو ہم انشاءاللہ آئندہ حلقوں میں بیان کریں گے، تو ان سب میں نزول مسیح کی مصدقہ خبریں، متواتر احادیث اور مسلمان امت کا روز اول سے آج تک یہ عقیدہ موجود ہے۔ رہا حضرت عیسیٰ کے نزول کے بعد کیا کیفیت ہوگی، اس بات کو بھی سمجھ لیں، تاکہ ترتیب وار نزول عیسیٰ اور ان تینوں قوموں کا جو رد عمل ہے اس کو آپ سمجھ لیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب آمد ثانی ہوگی، تو اس سے پہلے دجال آ چکا ہوگا، اور احادیث میں ہے کہ اس کے اکثر پیروکار، چونکہ وہ بھی مسیحا کے نام سے آئے گا، مگر وہ مسیح باطل ہوگا، ابھی مسیح حق نہیں اترے گا، کہ یہود اس کی پیروی کریں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری خبر دی ہے، اور اس کا لشکر بن کے پھر دنیا میں فساد مچائیں گے۔ مگر جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے، اور ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ دجال کا قتل کروائیں گے، اور کہاں ہوگا یہ معروف ہے، باب لد میں، اور یہ لد ایک شہر ہے جو آج کل اسرائیل میں ہے، وہاں پہ ایئرپورٹ بھی ہے ان کا، اور وہ مقام بھی آج تک محفوظ ہے جس کنویں میں وہ قتل کرنے کے بعد ان کو پھینکیں گے۔ اور جب یہ سارا معاملہ ہو جائے گا، پھر آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یہ پہلی وہ آیت ہے جو حضرت عیسیٰ کے نزول کی دلیل ہے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب میں سے کوئی ایک بھی نہیں بچے گا مگر کہ وہ ضرور بضرور ایمان لے آئے گا ان پہ، وہی عیسیٰ جس کی آمد اول پہ انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ اصرار کیا کہ انہیں قتل کیا جائے، ان کو سولی دی جائے، اور ساری عمر، اور اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے ان کے جرائم کو سورہ نساء میں ذکر کیا۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم، یہاں سے شروع ہوا قصہ، پھر آگے فرمایا فبما نقضهم میثاقهم وقتلهم وکفرهم بآیات اللہ وقتلهم الانبیاء، اور آگے یہ بھی فرمایا وقولهم علی مریم بہتانا عظیما، حضرت مریم پہ بہتان، وقولهم انا قتلنا المسیح، کہ ہم نے مسیح کو قتل کیا۔ یہ سارے جرائم اللہ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں، مگر آخر انجام یہ ہوگا کہ یہ تمام اہل کتاب حضرت عیسیٰ کی آمد ثانی پہ ان پہ ایمان لے آئیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں قبل موت ہی، حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے پہلے یہ تمام لوگ دار اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ ہم نے ترتیب وار تینوں ادیان سماوی کے بارے میں ذکر کر دی ہے تھوڑا تھوڑا، انشاءاللہ اس پہ تفصیلی گفتگو ہم آئندہ حلقوں میں کریں گے۔ آج ہم ان آیات کی طرف اشارہ کرتے ہیں
جن آیات سے اہل اسلام استدلال کرتے ہیں نزول عیسیٰ علیہ السلام پہ۔ تو سب سے پہلی بات وہی ہے جس میں ان اہل کتاب کے ایمان کی اللہ نے خبر دی ہے، وہی جنہوں نے پہلی بار بھی ان کا انکار کیا اور آمد سے پہلے مسیح دجال کا ساتھ دیا، پھر اس کے بعد اہل ایمان کے دائرے میں وہ داخل ہو جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئیں گے۔ اس آیت کی جب بھی حضرت ابو ہریرہ نے جب تلاوت کی تمام اصحاب رسول کے سامنے، اب آپ خود دیکھیں کہ حدیث سے استدلال کرنے کے بعد اس کی تائید میں آیت پیش کرنا، یہ بہت بڑا ایک طرز استدلال ہے محکم طور پر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی فرمایا کرتے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ نے یہ بات بھی جناب رسول اللہ ہی سے سیکھی تھی کہ انہوں نے پہلے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور وہ حدیث پڑھی صحابہ کرام کے سامنے، لیس بینی و بینہ یعنی عیسی ابن مریم نبی و انہ نازل، یہ ہے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث، سنن ابی داؤد میں ہے، اور باقی لوگوں نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں، اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام اترنے والے ہیں یہ۔ اور پھر ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ تمہاری کیا حالت ہوگی جب تمہارے اندر عیسیٰ ابن مریم اتریں گے۔ تو آج چونکہ اصل ہمارا مدعا قرآن کی آیات کا ذکر کرنا ہے، تو قرآن حکیم کی جو پہلی آیت جس کو حضرت ابو ہریرہ نے ان احادیث کے ساتھ جوڑا جس سے وہ استدلال کر کے قرآن کی آیت کو ساتھ بیان کرتے ہیں، فرمایا اقرؤوا ان شئتم، تم پڑھ لو اگر چاہتے ہو اس مضمون کو سمجھنا۔ اور وہ مضمون کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پہ مؤکد خبر دینا، اور صحابہ کرام میں سے کسی نے حضرت ابو ہریرہ کے اجتہاد کو یہ نہیں کہا کہ یہ ان کا اجتہاد تھا۔ لازمی بات ہے کہ صحابی جب کسی آیت کی تفسیر کرتے ہیں تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر تھوڑی کر دیتے ہیں۔ جیسے ہم نے ذکر کیا کہ نزول عیسیٰ یہود کے اصول عقائد میں تھا، نزول عیسیٰ نصارہ کے اصول عقائد میں ہے، اسی طرح نزول عیسیٰ علیہ السلام اہل اسلام کے بھی عقائد اور یقینیات میں سے ہے۔ اور یہ بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جب حضرت ابو ہریرہ نے یہ حدیث پڑھی تو اس آیت سے استدلال کیا، تو ہماری غرض آیت کو بیان کرنا ہے کہ کون سی آیت دلیل بنائی حضرت ابو ہریرہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے لیے۔ فرمایا اقرؤوا ان شئتم وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ تمام اہل کتاب کوئی بھی ان میں سے نہیں بچے گا مگر کہ وہ ان کی موت سے پہلے ان پہ ضرور بضرور لَيُؤْمِنَنَّ، یہ مضارع کا صیغہ ہے، مؤکد ہے لام سے اور نون سے، اور یہ مستقبل کے لیے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کتابی اس وقت ایمان لے آتا ہے، یہ حال کی بات نہیں ہو رہی، مستقبل کی، اس پہ بھی ہم مستقل کلام کریں گے۔ تو پہلی آیت قرآن حکیم کی یہ ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، پھر آگے ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اس کی تفسیر بھی ہم اس وقت نہیں کریں گے، ابھی ہم صرف ان آیات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو مسلمانوں کے لیے نزول عیسوی کے لیے دلیل بن رہی ہیں۔ آگے چلتے ہیں دوسری آیت کی طرف۔ قرآن حکیم میں
سورہ آل عمران میں ہے، اللہ تعالی پیشگوئی فرما رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں، بشارت دے رہے ہیں مریم علیہ السلام کو، کیا کہ تیرا بیٹا ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، عظیم ہوگا. اور اس کے خوشخبری کے ذیل میں یہ بھی فرما دیا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، ایسا عظیم الشان بیٹا ہوگا جو ماں کی گود میں بھی گفتگو کرے گا. اب حضرت عیسیٰ کی جو ماں کی گود میں گفتگو ہوئی ہے اسے قرآن حکیم نے سورہ مریم میں بیان فرمایا، اور وہ تمام آیات عظمت عیسیٰ علیہ السلام کی زبردست دلیل ہے. اب اللہ فرما رہے ہیں اے عیسیٰ تیرا بیٹا کیا کرے گا، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور آگے بھی اوصاف ہیں، مگر ہم صرف جس چیز سے استدلال کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی فرما رہے ہیں حضرت مریم کو کہ تیرا بیٹا بات کرے گا لوگوں سے، کب، فی المہد، جب تمہاری گود میں ہوگا، پنگوڑے میں ہوگا. جب بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ وہ فی المہد. اور آگے دوسرا فرمایا کہ یہی عظیم الشان بچہ لوگوں سے گفتگو کرے گا، کب، کہلا، سن کہولت میں. اب اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حضرت عیسیٰ کی ماں کی گود میں معجزانہ گفتگو سبھی جانتے ہیں، مگر ایک بات اور جو ہو گئی، قرآن نے خبر بھی دے دی کہ ایسا ہو گیا. اب ایک بات جس کی ابھی خبر نہیں دی قرآن نے، یہ بتایا کہ وہ ایسے ہوگا، اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی زندگی میں جو زمینی زندگی تھی اس کا موقع ملا کہ وہ سن کہولت کو پہنچیں، بڑھاپے کو پہنچیں. وہ پہنچے نہیں، اس سے پہلے ہی اللہ نے اٹھا لیا. تو اب ہوگا یہ، اور یہ ہمارا استدلال ہے کہ وہ سن کہولت کو کب پہنچیں گے. اب آج دیکھیں، آج ہے اکتوبر کی 1 تاریخ مثال کے طور پہ، اور سن ہے 2021، اور یہ جو 2021 جسے آپ لوگ انگریزی کہتے ہیں، میں اسے کہتا ہوں یہ میلادی سن ہے، یہ بھی اسلامی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت والی یہ تاریخ ہے. تو اگر عیسیٰ علیہ السلام 2021، یہ ایک طرف سال ہو گئے اور مہینے ہو گئے، اکتوبر 10واں مہینہ ہے، تو گویا ان کی عمر 2021 اور 10 مہینے ہو گئی. اب آپ یہ بتائیں کہ اللہ کے انبیاء میں سب سے بڑی عمر پانے والے حضرت نوح علیہ السلام ہیں. کتنی عمر پائی؟ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما. اللہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے اندر عمر پائی، ٹھہرے ان میں، کتنا ٹھہرے؟ 1000 سال، 50 سال کم. یہ قرآن کی الفاظ کا ترجمہ ہے، یعنی 950 سال تک حضرت نوح اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے. اب اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد 1 سال بعد ہوتی ہے، 2 سال بعد، 10 سال، تو آپ یہ جمع کر لیں، 2021 سال اور یہ 9 مہینے، 10 مہینے، 10ویں مہینے میں ہم. تو اب بتائیں کہ اس عمر کا کوئی انسان آدم سے لے کے آج تک ایسا ہوا ہو جس نے لوگوں سے باتیں کی ہوں. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں انگلینڈ میں ایک مسجد میں حضرت عیسیٰ کی حیات پہ بات کر رہا تھا، تو میں نے پوچھا کہ بھائی وہ سن میلادی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ کون سی؟ میں نے کہا جسے آپ انگریزی کہتے ہیں وہ کیوں نہیں لگایا ہوا؟ کہا جی وہ مسجد میں اصل میں ہم ہجری سال لگاتے ہیں. میں نے کہا اللہ کے بندو یہ بھی اسلامی ہے، یہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تمام نبی ہمارے ہیں، اور عیسیٰ سے تو مسلمانوں کا خصوصی رشتہ ہے کہ وہ دوبارہ آئیں گے. تو یہ ان کی ولادت کی تاریخ بتا رہی ہے. تو میں نے اس وقت بھی یہی بات کی
کہ اگر یہ تقریباً 2017 کی بات ہے، جولائی یا اگست کا مہینہ تھا، تو اب بتائیں کہ اتنے ہزار سال رہنے والا کوئی شخص بتائیں دنیا میں جو لوگوں سے بات کرے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات تو بطور حاکم عادل ہوگی، جیسے ایک انصاف پسند حاکم قوم کی سیاست اور قیادت کرتا ہے، اور وہ تو امت کی قیادت کریں گے، انسانیت کی، اور انسانیت میں عدل الانصاف کو قائم کریں گے، اور ان کے دور میں امن کی حالت یہ ہوگی۔ یہ یہود کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے اور اناجیل میں بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب آمد ہوگی تو اتنا امن ہوگا کہ وحشی جانور اور جو پالتو جانور ہوتے ہیں ان کے ساتھ اکٹھے رہیں گے، سانپوں کو چھوٹے چھوٹے بچے پکڑیں گے، یہ امن کی حالت ہے، اور مال کی فراوانی کا حال یہ ہوگا کہ دنیا میں کوئی شخص مال کو قبول کرنے والا نہ ہوگا۔ یہ خبریں احادیث میں بھی ہیں، اناجیل میں بھی ہیں، اور یہود کی جو کتابیں ہیں ان میں بھی ہیں۔ بہرحال تو یہ دوسری آیت ہے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا۔ اسی طرح کا ایک دوسرا خطاب ہے اللہ کا، وہ ہے عیسیٰ کو۔ وہ کیا ہے؟ قیامت کے دن اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے، اے عیسیٰ تم میرے احسانات کو یاد کرو، یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک، اے عیسیٰ ابن مریم میرے احسانات یاد کرو۔ اس میں اللہ ذکر کریں گے تکلم الناس فی المہد وکہلا، کہ تم نے دنیا میں اس دھرتی میں ماں کی گود میں بھی گفتگو کی تھی اور پھر بڑھاپے کی عمر میں بھی گفتگو کی تھی۔ تو یہ دو آیتیں ہیں، ایک بشارت ہے حضرت مریم کے نام اور دوسرا خطاب ہے حضرت عیسیٰ کو۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے آل عمران میں، اللہ فرما رہے ہیں وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ اب آپ سبھی کو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب پہلی آمد ہوئی تھی تو وہ بنی اسرائیل کی طرف تھے، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، میں اپنے سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی، اپنے بعد اپنے ایک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جن کا نام احمد ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا۔ مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا میں آمد ثانی ہوگی تو وہ نہ صرف یہ کہ وہ تورات و انجیل کے جاننے والے ہوں گے، بلکہ اللہ انہیں کتاب و حکمت بھی سکھا کے بھیجے گا، اور قرآن حکیم کی انشاءاللہ آئندہ ہم ذکر کریں گے، اور ان آیات کو بھی ذکر کریں گے کہ کہاں کہاں کتاب و حکمت قرآن میں آیا ہے۔ تو جہاں جہاں بھی کتاب و حکمت قرآن مجید میں آیا ہے اس سے مراد قرآن کریم اور جناب رسول اللہ کی سنت ہے۔ اب یہ تعلیم کب انہیں ملے گی؟ اللہ تعالیٰ، اور یہ سیوطی نے بھی اس کو لکھا ہے۔ آج کل بعض قادیانی کہتے ہیں جی وہ کس مدرسے میں پڑھیں گے، کہاں سے سیکھیں گے؟ اس کا جواب کئی 100 سال پہلے سیوطی نے ذکر کر دیا۔ وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ جب انہیں زمین پہ بھیجیں گے، نازل کریں گے، تو تورات و انجیل اور قرآن حکیم اور سنت رسول اس ساری کی ان کو تعلیم دیں گے۔ تو یہ آیت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا۔ اسی طرح ایک اور آیت کی طرف بھی میں اشارہ کرتا ہوں، وہ ہے یہی مضمون، مگر اللہ قیامت کے دن عیسیٰ کو اپنی نعمتیں جب شمار کروائیں گے تو اس وقت ان سے خطاب کریں گے، کیا؟ اے عیسیٰ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، یاد کرو میری نعمتوں کو، تمہیں میں نے کتاب بھی سکھائی تھی، حکمت بھی سکھائی تھی، اور کتاب و حکمت سے مراد قرآن و سنت ہے، وَالتَّوْرَاةَ، اور تورات کی بھی تعلیم دی تھی، وَالْإِنْجِيلَ۔ تو ان ساری کتب کا علم اور ان تمام کتابوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تعلیم دے کے ہی زمین میں بھیجیں گے۔
اور یہ کب ہوگا؟ جب وہ ان کی آمد ثانی ہوگی۔ تو یہ بھی نزول عیسیٰ ہی کا قصہ ہے۔ 5ویں آیت، اس پہ ہم بات کو ختم کریں گے اور مختصراً ذکر کریں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کی مثال دی۔ اب یہ دیکھیں، یہ آیت یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اس کے بعد عیسیٰ کا ذکر ہے۔ ان هو الا عبد انعمنا علیہ، کہ عیسیٰ ہمارا ایک بندہ تھا۔ تم سمجھتے ہو لوگوں نے انہیں معبود بنا لیا؟ تو اس نے کوئی تعلیم نہیں دی لوگوں کو کہ مجھے معبود بناؤ، وہ تو ہمارا بندہ تھا۔ انعمنا علیہ وجعلناہ مثل لبنی اسرائیل، تو پہلی آمد پہ وہ بنی اسرائیل کے لیے مثال تھے۔ اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں اسی انہی آیات کے بعد وَإِنَّهُ، اور یقیناً وہ عیسیٰ ابن مریم، یقیناً وہ کیا ہے؟ لعلم للساعہ، علم سے بھی یہ قرات ہے، دوسری ہے لعلم، علامت جسے کہتے ہیں، نشان جسے کہتے ہیں۔ تو عیسیٰ کی آمد سے لوگ جان لیں گے کہ اب قیامت آنے والی ہے، یا یہ کہ عیسیٰ علامات قیامت کبریٰ میں سے ہے۔ اس آیت میں اس کا ذکر ہے۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، اہل ایمان کو اس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ چند آیات کو ہم نے ذکر کیا جن کا عدد 5 تھا، ان پہ تفصیلی گفتگو بھی ہم کریں گے، اور ان پہ جو منکرین حیات عیسیٰ اور منکرین نزول عیسیٰ کے اشکالات ہیں ان کو بھی بیان کریں گے، اور پھر ان کا موقع رد بھی پیش کریں گے۔ غرض ہماری یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کا نزول تمام ادیان سماویہ کے اصول دین کے اندر داخل ہے، اور ہم نے حوالوں کا اشارہ بھی کیا ہے، اور اس سے زیادہ تفصیل آئندہ حلقوں میں بیان کریں گے۔ ہماری درخواست یہ ہے کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ کی بابت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کا رفع درجات ہوا، وہ زندہ نہیں، وہ وفات پا گئے، تو یہ سب اقوال باطل ہیں، اور ان کے بطلان پہ یہود کی تعلیمات بھی ہیں، نصرانیوں کی تعلیمات بھی ہیں، اور اسلام کے اندر کتاب و سنت بھی اس کا رد کر رہی ہے۔ حق اور ثواب یہی ہے، جس طرح ہم نے عرض کیا پہلے کہ حضرت عیسیٰ علامات قیامت میں سے ہیں، جنہیں ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آج اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔